माशाअल्लाह سب کو جانتے ہیں کہ ہمارے صدر محترم ہیں، اس مسجد کی بنیادوں سے وہی صدر ہیں۔ ایسا بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوری زندگی صدر کے عہدے کی حوالے سے خدمت لیا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ ہمارے الحاج عبدالغفور صاحب ہیں، یہ بھی اس مدرسے کے بھی اور بے شمار مدرسے کے مخلص خادم ہیں۔ ہمارے الحاج ذبیح اللہ صاحب ہیں، سابق کیشیئر صاحب ہیں، اور ہمارے یہاں جناب ایوب بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہیں، یا اللہ صلاح کی طرف، یہ اس وقت ہمارے جو ہے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے شبیر بھی ہیں، یہ بھی مدرسے کے ماشاءاللہ خادم ہیں، اور امجد بھی ہیں، ادھر ہمارے ایوب بھی بیٹھے ہیں، یہ سب مدرسے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ اور آپ حضرات کو سنانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے علم کی معلومات کے مطابق اور جو تفصیلات ہمارے پاس رجسٹر میں مفتی عمر فاروق صاحب سامنے آ جائے، مولانا یوسف صاحب بھی سامنے آ جائے، یہ جتنے آپ سامنے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً حضرات حافظ ہیں، اور یہ 10 سالہ عرصے میں 10-11 سالہ عرصے میں تقریباً 122 طلبہ حافظ ہوئے ہیں۔ اس میں یہ 20 طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے، 103 طلبہ کی دستار بندی باقی ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ حضرات جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، یہ سب ہم سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پلے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا حوالہ دیا جا سکے۔ انہی طلبہ سے امید ہے کہ آخرت میں اللہ ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کہیں اس میں کئی علماء، کئی حفاظ ایسے ہیں جو ہمارے پاس پڑھ کر گئے اور انہوں نے عالمیت مکمل کی اور امامت کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، کئی مکتب پڑھا رہے ہیں، مدرسہ پڑھا رہے ہیں، اور کئی حفاظ ہیں، کئی پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، کوئی لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی الکلیۃ السعودیہ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دارالمبارکہ میں، دارالعلوم سبیل الرشاد میں، کوئی جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم میں، کوئی میل اشارم میں، اور اس طرح ملک کے مختلف مدارس میں ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور کئی پڑھ کر فارغ ہو گئے اور قاری بن گئے، اور جو ہے وہ دین کی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ کئی دن سے خیال تھا کہ ان حضرات کو بلایا جائے کہ یہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں یہ اپنی لائن تو نہیں بدل لیے، ان کا لباس جو ہم نے دے کر بھیجا تھا وہ باقی ہے یا انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، وہ چہرہ جو ہم نے ان کو دے کر بھیجا تھا وہ انہوں نے بدل لیا ہے، حالات سے متاثر ہو گئے، وہ چہرہ باقی ہے۔ دیکھنے کے بعد بہت خوشی ہوئی کہ ان میں سے اکثروں کا چہرہ وہی ہے جو ہم نے دے کر بھیجا تھا، اکثروں کا لباس وہی ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا، اور ان کو اس پر شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جن کو ہم نے علم دیا، قرآن دیا، اس کے بعد بھی وہ کسی مالدار اور بادشاہ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ ارے میں تو غریب ہوں، قلاش ہوں، کنگال ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے علم کی ناقدری کی ہے۔ میں ان کو وہی کہہ رہا تھا، ہمارے مولانا قاسم صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ عجیب بات ہمیشہ بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے علماء کے مجمع میں تم دلہا ہو، کیا ہو؟ دلہا، تم اس دنیا کے دلہا ہو، اور دلہا اس فکر میں ہے کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، اور کہتے تھے تھوڑا سنبھل کر کے، ارے تم تو وہ ہو کہ جس کی برکت سے ہزاروں باراتیوں کو کھانا ملنے والا ہے۔ تم کو بادشاہوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تم کو یہ نہیں معلوم کہ مالداروں کو مال تمہاری دعاؤں کی برکت سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے ان سے صبح سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ تم کو یہ لائن نہیں چھوڑنی ہے کہ پڑھ پڑھ کر کوئی گیارج میں جا رہا ہے، کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے، نہیں، تم کو حضور کے مشن کو اپنے سینے سے لگا کر چلنا ہے، اور جہاں جاؤ اس علاقے میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سے جوڑو، اور مدرسے کی کوالٹی مینٹین کرو،
مدرسے کے معیار پر مکتب چلاؤ اور کھانے کی فکر نہ کرو، اللہ روزی دیں گے، اور عزت کی فکر نہ کرو، تمہیں عزت کی اللہ کوئی کمی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر تمہیں عزت کی کمی پڑ جائے تو اللہ کہتے ہیں وہ عزت مجھ سے لے لیجیے۔ اگر تمہیں روزی کی کمی پڑے تو تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہم نے تم کو دعا کا راستہ سکھایا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ ہمارا خیال تھا ہم نے سب کو بلایا، اور ایک اندازے کے مطابق ہمارا اندازہ تقریباً 120 حفاظ ہیں، ناظرہ وغیرہ پڑے ہوئے تقریباً 200 ہیں۔ مفتی صاحب کے علم میں لانے کے لیے تقریباً 300 ساڑھے 300 طلبہ اب تک یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ بیجاپور کے بھی ہیں، اس میں ہاسپیٹ کے بھی ہیں، اور اس میں زندگی کے بھی ہیں، اس میں داونگرے کے بھی ہیں، شیموگا کے بھی ہیں، میسور کے بھی ہیں، بنگال کے بھی ہیں، اور بہار کے بھی ہیں، یو پی کے بھی ہیں، اس میں جھارکھنڈ کے بھی ہیں، پورے ملک بھر کے طلباء ہیں ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ قرآن کریم کی خدمت کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے مشن کو اپنا مشن بنائیں گے، جہاں کہیں پہ رہیں گے یہی کام کرتے کرتے مریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک نعت شریف، چونکہ بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، ذمہ دار احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک نعت شریف، ایک نعت ہوگی، اس کے بعد صدر محترم 2-4 منٹ آپ حضرات سے کچھ بولیں گے، اس لیے کہ ان کی خدمات کا بڑا حصہ ہے، اس مدرسے سے وابستہ ہے۔ ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے وہ اس مدرسے کے صدر ہیں، ہمیں سے کوئی طلبہ میں سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے وہ صدر ہیں اس کے، بلکہ آپ کو معلوم ہو کر حیرت ہوگی کہ ہم سب کے مخدوم حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم، وہ بھی یہاں کے شعبے اس کے طالب علم ہیں رہے۔ اسماعیل سیٹ صاحب کے زمانے میں صدر صاحب اس وقت بھی صدر رہے۔ ان سب کی خدمات میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حصہ کرے گا۔ ایک نعت شاہد کو دعوت دیتا ہوں، تکرار کے بغیر جلدی بہترین الفاظ میں نعت پڑھ دے، اس کے بعد انشاءاللہ صدر محترم 2 منٹ گفتگو کریں گے، اس کے بعد کھانا بالکل دسترخوان تیار ہے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ حضرات اپنا دیکھو، میں نے ان کو ایک بات صبح سے جو ہے مختلف باتیں لکھ کر ترتیب وار نمبر وار، میں ہمیشہ نمبر وار بات کرنے کا عادی ہوں، لکھ کر صبح سے سمجھا رہا ہوں فجر کے بعد سے، اور وہی سمجھانے کے لیے ان کو بلایا گیا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت میرے لیے بچوں کی حیثیت ہے۔ میں ان سب کا باپ ہوں، ان کو میں نے بہت مارا ہے۔ اب یہ بڑے بڑی داڑیاں ہیں ان کی، لمبے لمبے امامے ہیں، اور لمبے لمبے ان کی زلفیں ہیں، ان کو میں نے بہت مارا ہے۔ اب 2 سال ہوا حاجی صاحب میں مارنا چھوڑ دیا، جب سے بزرگوں کے ہاتھ پر توبہ کی ہے مارنا چھوڑ دیا ہے۔ ان سب کی خدمات ہیں، ان کو میں نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، جس آدمی کی جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کی نقل اتارتا ہے۔ تو حضور کی عظمت ہمارے دل میں ہے تو ہم حضور کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حضور کو چھوڑ کر دوسرے کو آئیڈیل بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل حضور کی عظمت سے خالی ہے، اس کو حضور کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کو حضور کا لباس پسند نہیں ہے، اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا، اس صبح سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب تم اس میں جاؤ گے تو تمہیں دعا کے راستے سے کام لینا ہوگا۔ حالات آئیں گے، بیمار ہوگی، بچے بیمار ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، تب آدمی سوچتا ہے یہ آزمائش کا وقت ہے کہ اس لین سے ہٹ جائیں گے، کاروبار کریں گے، تمہیں جمے رہنا ہے، اس میں دعاؤں سے کام لینا ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر پڑھ کر ٹماٹر بیچو گے، تم دنیا کے کاروبار میں لگو گے تو یہ حضور کا لگایا ہوا گلستان باغیچہ تباہ برباد ویران ہو جائے گا۔ میں تجارت کرنے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی تجارت کہ ہمارے جو منصب کے تقاضوں سے ٹکراتی ہو، ایسی تجارت جو منصب کے تقاضوں سے ٹکراتے ہو، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے، دارالعلوم دیوبند ایک مشن ہے، تحریک ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے ہم کو پڑھایا، اخیر میں بھیجتے وقت یہ کہا تھا کہ بچوں تم جا رہے ہو، مجھے یاد ہے مفتی سعید صاحب کا وہ جملہ کہ بچوں تم جا رہے ہو تو ہم تم کو یہ ذمہ داری دے کر بھیج رہے ہیں کہ جس علاقے میں جاؤ اس ویرانے کو آباد کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ ہر جگہ جانا اب میرے بس کا نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ہمارے زمانے بھی حضرت عمر 65 تھی، حضرت نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچوں
تمہارا کام دیکھنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے. اور یہ فرمایا تھا کہ 2-3 تحریری ذمہ داریوں کو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے. اس وجہ سے ہر طالب علم کے کام کو دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ علاقوں میں دورہ کر کے ہمارے ہر طالب علم کے کام کو دیکھا جائے اور ان کو دعائیں دی جائے، اور ہمارے بعد اس کام کو سنبھالنے کے لیے کن اسباب کو اختیار کرنا ہوگا وہ میں سمجھاؤں. لیکن میں اتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ حضرت نے بالکل آخر سبق میں فرمایا تھا. اور یہ فرمایا تھا دارالعلوم دیوبند مدرسے کا نام نہیں ہے، یہ وہ تحریک ہے، وہ مشن ہے جس کی بنیاد ساقی کوثر نے رکھی تھی. اور یہ فرمایا تھا جہاں بھی جاؤ تم جو ہے اس دین کے مشن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے لیے رات دن ایک کر دو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، اپنی جوانی کو اس پر نچھاور کر دو. یہ فرمایا تھا. آخر میں اب زیادہ بات کا موقع بھی نہیں ہے. میں اس شاہد کو ہمارے سابق طالب علم یہاں کے حافظ محمد شاہد ہمارے خاص بستی ہے وہاں کے امام و خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ. قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ نعت خان بھی ہیں. اللہ نے ان کو بہترین آواز دی. اللہ ان کی آواز کی حفاظت کرے، نظر بد سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کی، جیسے میں سنا کرتا تھا اپنے بڑوں سے، مرد کی خوبصورتی اس کی آواز میں ہوتی ہے. جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں.